ٹیڈی دل کے حوالے سے ایک بہت اہم ایشو ہے، اور اس حوالے سے وفاق اور صوبائی حکومتوں کی پالیسیاں اور اقدامات کی اگر میں بات کروں تو آپ مطمئن ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں محترمہ، میں آپ کو عرض کروں کہ کرونا ٹڈی دل کے سامنے بہت چھوٹا ایشو ہے. یہ اتنا خطرناک ہے کہ دیکھیں دنیا میں نمبر 1 پرائرٹی ہے جو وہ فوڈ سیکورٹی ہے. اب اس سے قحط سالی کا خدشہ ہے. جو ایف او کو رپورٹ آئی ہے کہ آگے اس سے کہیں زیادہ ٹڈی دل آنے کے امکانات ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو صرف انسان نہیں، جانور بھی اس سے نقصان، ان کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ جب چارہ نہیں ہوگا، سبزہ نہیں ہوگا، ان کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ زراعت اتنی اہم ہے، یہ ہمارے لیے گندم ہر چیز اتنی اہم ہے کہ آپ کے سامنے ہم نے جب 9/11 ہوا، پابندیاں لگی تو گندم تھی، کھانے کے لیے سب کچھ تھا، تو اس ملک میں کوئی افراتفری نہیں پھیلی. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، پابندیاں لگی، ہمارے پاس کھانے کے لیے سب کچھ تھا، کسی قسم کوئی افراتفری نہیں ہوئی. اگر خدا نہ خواستہ ٹڈی دل سے ایسا کچھ ہو گیا، ایسے کوئی قحط سالی آ گئی تو پھر یہ قوم خانہ جنگی ہوگی، یہ قوم روڈ پہ ہوگی. لڑنا پڑے گا، کسانوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. آپ کے مطابق کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے ٹڈی دل. اب اس کو اگر نہ روکا گیا، جو کہ اتنا خطرناک ہے، آپ کے مطابق کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تو پھر کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں جی، اگر نہ روکا گیا تو آپ کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے منہ میں خاک کہ یہاں پہ قحط سالی آ جائے گی. دیکھیں نا، اگر یہ تو آ کے منٹوں میں صفایا کرتی ہے، اس کی تعداد کروڑوں میں نہیں ہوتی، اربوں میں ہوتی ہے، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اور اس کی ایک فلائٹ پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر کی، جس کا کوئی پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھ جائے اچانک. تو اس کے لیے ہمیں فوری طور پہ کارروائی کرنی چاہیے. اور آج مجھے معلومات بھی نہیں ہے کچھ کہ اس وقت این ڈی اے میں نے اپنے فوج کے 9,000 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. خدا کرے ایسا ہو، ایسی کوشش ہو رہی ہو. اس وقت تک ہمارے پاس میرے خیال میں میکسیمم جو جہاز آئے ہیں وہ 2-3 آئے ہیں. اس کے لیے 22-23 جہاز چاہیے. میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فلائنگ کلب سے جہاز لے لیں، ان کے اوپر ٹینکیاں فٹ کر لیں اور ان کے ذریعے سپرے کریں. اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں یہ ریاست کو خطرہ ہے، یہ پوری پاکستان کی ریاست کو خطرہ ہے. اگر فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بن گیا تو اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. بھوک کا اور کوئی علاج نہیں ہے سوائے خوراک کے علاوہ. ہمیں باہر سے بھی کچھ نہیں ملے گا. اس وقت دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا، پوری دنیا میں نمبر 1 پرائرٹی جو ہوتی ہے وہ فوڈ سیکورٹی ہے. بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ آتی ہے. اس وقت فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے. ہماری ذرا دوبارہ دہرا دیں کہ آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے، کیونکہ ہمیں حل کی طرف جانا ہے، سولوشن کی طرف جانا ہے. ایشو کو، پرابلم کو ڈسکس کرنے سے اس کا حل نہیں نکلتا. ڈسکس کرنا چاہیے، اپنے آرگومنٹس دینے چاہیے، لیکن آپ سولوشن کیسے ڈسکس کرتے ہیں؟ اصل چیز ہے سولوشن. دیکھیں جی، میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اسے ایز اے قوم ہمیں لینا چاہیے. پوری قوم کو ساتھ شامل کرنا چاہیے، پوری سوسائٹی کو ساتھ شامل کرنا چاہیے. جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، جتنا سب کو ساتھ شامل، جن کا ایگریکلچر سے ڈائریکٹلی واسطہ ہے. میں فرض کیا، آپ پیسٹیسائڈ کمپنی کو لے لیں، فیٹرا، ان کے پاس تمام ایم ایس سی ایگریکلچر لڑکے ہیں، ان کے پاس وہ ہزاروں کی تعداد میں، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں. ان سب کو اس میں شامل کرنا چاہیے. ان کو بلا کے ایک میٹنگ ہونی چاہیے. یہ قومی ایشو ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس پہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جائے. تمام پارٹیز کو مدعو کرنا چاہیے. سب کو بلا کہنا چاہیے کہ آؤ مل کے اس کے خلاف جنگ لڑیں. یہ کرونا تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، قدرت ہمیں تحفظ دے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. یہ تو بہت بڑی وبا ہے. اگر اس سے قحط سالی آ گئی تو کوئی نہیں بچے گا، کوئی چیز نہیں بچے گی. نہ حکومت ہوگی، نہ کچھ ہوگی، نہ ریاست ہوگی.